ولیم زرٹمین ایک امریکن پروفیسر کہتے ہیں کہ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے دو شرائط بہت ضروری ہیں۔ اس میں پہلی شرط کو وہ نام دیتے ہیں میوچلی ہرٹنگ سٹیل میٹ، یعنی یہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جہاں پہ جو پلیئرز یا جو فریق جنگ میں انوالو ہوتے ہیں وہ دونوں نقصان میں ہوتے ہیں، وہ دونوں ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ وہ جیت جائیں۔ تو اس پہلی شرط کو اگر ہم ایران اور امریکہ کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو ایران کی اگر پہلے بات کی جائے تو وہ کیسے نقصان اٹھا رہا ہے، پولیٹیکلی اس کو نقصان ہو رہا ہے، اکنامکلی اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز اس نے بند تو کر دیا لیکن بہرحال ایک نارمیٹیو قسم کا پریشر اس کے اوپر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اسیسینیٹ کر دیے گئے، نقصان ہے۔ ایران کے جو ملٹری لیڈرشپ ٹاپ اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ حتیٰ کہ ان کے ٹاپ جو سپریم لیڈر ہے ان کی بھی شہادت کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو اس کے اکنامک لاس ہے، انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی کھاتے میں آتا ہے۔ اور اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے کیا آبجیکٹیوز تھے، رجیم چینج فیل ہو گیا۔ امریکہ کا آبجیکٹیو تھا شاید آئل کو کنٹرول کرنا، فیل ہو گیا۔ ہارک کا جو آئی لینڈ تھا اس کے اوپر بھی ان کی اس طرح کے کچھ معاملات تھے لیکن وہاں پہ بھی نہیں آ سکے۔ اسٹریٹ آف ہارمز اوپن نہیں کروا سکے۔ ای یو کا اس کے اوپر پریشر ہے کہ یہ کیا آپ نے کر دیا۔ عرب ورلڈ جو اس کے الائز ہیں ان کا کے اوپر پریشر ہے، یو ایس کے اوپر، اس جنگ سے کیسے نکلا جائے۔ اس کے لیے آپ کوئی پراپر فریم ورک دے، آپ نے ہم سے کنسلٹ کیوں نہیں کیا۔ اور گلوبل سپلائی چین کا کرائسس ہے جو کہ یو ایس بھی فیس کر رہا ہے اور بڑی حد تک تقریباً ساری دنیا سے گزر رہی ہے۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے یہاں پہ دونوں ہرٹ ہو رہے ہیں، یہی چیز تو پروو ہو گئی، یہاں پہ کنفرم ہو گیا۔ آگے ہم جاتے ہیں، جو دوسری شرط ہے اس کی جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو یہ نام دیتا ہے، زرٹمین کہتے ہیں کہ وہ ہے میوچلی انٹریسنگ اپرچونٹی۔ سادہ زبان میں اگر بات کریں تو وے آؤٹ ڈھونڈنا، وے آؤٹ نکالنا، یعنی رائے فرار اختیار کرنا۔ چونکہ دونوں ہرٹ ہو رہے ہیں اس جنگ میں تو اب ان کو ایک محفوظ رستہ چاہیے، یا فیس سیونگ چاہیے، یا سیف ایگزٹ چاہیے۔ یہاں تک بھی ٹھیک ہے، دونوں شرائط کے اوپر دونوں کنٹریز پورے اتر گئے۔ اب کیسے یہاں پہ انٹری ہوتی ہے پاکستان کی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایز اے فیسیلیٹیٹر پاکستان آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ایز اے میڈیٹر آیا، لیکن میرا خیال ہے پاکستان فیسیلیٹیشن سے بڑھ کے میڈیشن بھی کر رہا ہے، اس کا کردار فیسیلیٹیشن سے بڑا ہے۔ اس کی ریزنز ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ آپ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز۔ کولڈ وار سے لے کر ہماری ڈیفنس ٹریٹیز رہی ہیں یو ایس کے ساتھ۔ اس کے بعد ایٹیز میں افغان وار، اگین پاکستان اور یو ایس اکٹھے تھے۔ اس کے بعد 2001 میں جو گلوبل وار آن ٹیرر ہوئی پاکستان اس میں یو ایس کا الائی تھا۔ حتیٰ کہ 2021 میں جب یو ایس افغانستان سے وڈرا کرنا چاہ رہا تھا تو بھی پاکستان نے اس وقت بھی ان ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ پاکستان کا ایک اعتماد کا رشتہ یو ایس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر پاکستان کے اور ایران کے ریلیشنز دیکھے جائیں تو پاکستان ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر ایک طویل بارڈر شیئر کرتا ہے، اور اس صوبہ کا وہ جو بلوچستان ہے جو کہ ایک سینسٹیو صوبہ ہے کیونکہ وہاں پہ گوادر پورٹ بھی ہے، سی پیک سارا کچھ ادھر ہے، تو پاکستان اس حوالے سے کافی سینسٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جو یہی بارڈر ہے بلوچستان کا، یہ پھر فردر افغانستان کے ساتھ بھی جا کے ٹچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، پاکستان کے اندر ایران کے بعد جو دوسری سب سے لارجسٹ شیعہ پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان ایران بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ 2025 کی وار میں بھی پاکستان نے کافی کنسٹرکٹیو رول پلے کیا تھا، اور ابھی بھی اگر دیکھیں تو پاکستان واحد کنٹری ہے جس نے سب سے پہلے بلکہ یہ جو اسٹرائکس ہوئی تھیں ان کو کنڈیم کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس ریجن میں ایک اور پلیئر ہے چائنا۔ چائنا جو ہے جو کہ پاکستان کے تو بڑے پرانے ریلیشن ہیں ان کے ساتھ، اور امرجنگ پاور بھی ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں مرج ہو چکا ہے، تو پاکستان کا بارڈر اس کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے جو یہ ہمارے فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، یہ وہاں پہ گئے بھی ہیں
چائنا میں. یہ مذاکرات سے غالباً 2-4 دن پہلے ان کا ایک وزٹ تھا چائنا کا. تو یقیناً چائنا کا بھی پاکستان کو ایک اعتماد حاصل ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ پلیئر ہے مڈل ایسٹ کے اندر بڑا اسٹرانگ, وہ ہے ٹرکی. اور ٹرکی کے ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل, اکنامک اور بڑی حد تک خصوصی طور پہ جو ڈیفنس کا کوآپریشن ہے وہ بڑے نیکسٹ لیول پہ ہے. تو ٹرکی نے بھی پاکستان کو ایک اس میں کوآپریشن دیا اور سپورٹ دی. اب یہاں پہ تو طے ہو گیا کہ کیسے اب پاکستان ایک امپورٹنٹ اور ریلیونٹ پلیئر بن کے ابھرا ہے اور ایمرج ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے 2025 میں یہ جو وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں اپنی ایک ہارڈ پاور کو پروجیکٹ کیا, ملٹی پاور پروجیکشن ہوئی, جس میں انڈیا کے رفال وغیرہ گرے تو اس کو کافی لاس ہوا, اس کے بلکہ گلوبل امیج بھی اس کا کمپرومائز ہوا. اب 2026 میں جو مڈل ایسٹرن وار ہے یہاں پہ پاکستان نے اپنی سافٹ پاور کی پروجیکشن کی ہے, ڈپلومیٹک پاور کو پروجیکٹ کیا, جو کہ ان کی پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ ایک امیج کی ری بلڈنگ ہو رہی ہے, یا امیج پاکستان کا جو ہے اس کی ایک ری برانڈنگ ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اس میں ایک کی رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں, یہ جو مذاکرات ہیں امن کے, کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا ٹرکی کویسچن ہے, بلکہ اس کا آنسر بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا کیونکہ کویسچن بظاہر سادہ ہے لیکن اس کے اندر بہت کمپلیکیشنز ہیں. کیوں کمپلیکیشنز ہیں؟ مڈل ایسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں, یا یہ جو وار دیکھ رہے ہیں ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پلیئرز انوالو ہیں. تو جتنے زیادہ پلیئرز کسی ایشو میں یا وار میں یا کنفلکٹ میں انوالو ہوں گے اتنا زیادہ وہ کمپلیکس ہوگا. جتنا زیادہ وہ کمپلیکس ہوگا اس کو سارٹ آؤٹ کرنا اتنا زیادہ چیلنجنگ ہوگا. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بیسیکلی جو پرائمری پلیئرز ہیں وہ کون سے ہیں جو انوالو ہیں. سب سے پہلے تو ایران ہے, ایران کو ہم نے ڈسکس کر لیا. امریکہ ہے, امریکہ کے آبجیکٹیوز یا وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ایک اور پلیئر ہے اسرائیل. بڑی حد تک یہ بنیادی پلیئر ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ وار جو ہے اسی نے انیشیٹ کی ہے یا کروائی ہے, چونکہ اس کی ایک اپنا انفلوئنس ہے یو ایس کے اوپر. اسرائیل کو میں یہاں پہ ایک اسپائلر کے طور پہ پرسیو کرتا ہوں, بلکہ بڑی حد تک جو دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ایک اسپائلر ہے. ایون مذاکرات کے حوالے سے بھی اس نے بڑی کوششیں کی کہ اس کو اسپائل کیا جائے. اس کے علاوہ عرب ورلڈ ہے, وہ بھی اس میں انوالو ہے براہ راست. عرب ورلڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دفعہ عرب ورلڈ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. سعودی عربیہ کچھ اور اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ اور چاہ رہا ہے. قطر کچھ اور چیزیں چاہتا ہے. عمان ایک اور طرح سے چیزوں کو سوچ رہا ہے. جبکہ یو اے ای اور بحرین, یہ ان کے بارے میں اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں کہ یہ وار کو پھر لانگ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دفعہ یہ معاملہ ختم کیا جائے ایران والا. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان ساری چیزوں میں جو یہ پوری سچویشن ہے انتہائی کمپلیکس ہو جاتی ہے. عرب کے اندر ایک کلیکٹیو ایکشن پرابلم ایمرج ہو چکی ہے چونکہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, اور فیوچر میں شاید ایسا ہوگا کہ اسپائلرز ہیں جو یہاں پہ یو اے ای اور خاصی طور پہ اسرائیل, یہ آپس میں بڑی حد تک کولیب بھی کریں. ان کا ڈیفنس کوآپریشن شاید بڑھے گا, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ آلریڈی یو اے ای کے مسائل چل رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں. اب یو اے ای کو اپنے سروائیول کے لیے کہیں نہ کہیں نئے الائز ڈھونڈنے ہوں گے, اور اس کے لیے شاید اسرائیل از دا بیسٹ. اس کے علاوہ کچھ اور پلیئرس ہیں اس وار میں انوالو ہیں. اگر میں چائنا کی بات کروں تو یہ اگینسٹ پاپولر اوپینین ہے. میرے خیال سے چائنا اس وار کو جلد از جلد ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ گلوبل سپلائی چین ایک کرائسس ہے, اور دوسرا یہ چائنا کا ریجن ہے, اس کا بی آر آئی پروجیکٹ ہے, تو اس کی ہائی لیول کی جو اکانومی ہے وہ سٹیکس پہ لگی ہوئی ہے. فار دا ٹائم بینگ چائنا کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا اس میں سے کہ یو ایس کا امیج کمپرومائز ہوا, بٹ ان دا لانگ رن یہ چائنا کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے میرا خیال ہے جس نے گین کیا ہے وہ رشیا ہے. جیو پولیٹیکلی اس نے گین کیا, اکنامیکلی گین کیا. پہلے جو دنیا کی توجہ تھی گلوبل ورلڈ, خصوصی طور پہ ڈیولپ ورلڈ, یورپ, امریکہ وغیرہ, ان کا فوکس یوکرین وار تھا. کبھی ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی تھیں, کبھی کچھ باتیں ہو رہی تھیں, لیکن مڈل ایسٹ وار, یو ایس اسرائیل ایران وار نے وہ سارا جو
फोकस है वो शिफ्ट कर दिया इधर ईरान की तरफ। तो वो चीज़ें अब पीछे चले गई, पीछे चले गई हैं, वो बैकड्रॉप में चली गई हैं। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रशिया से के ऊपर सैंक्शंस भी कम की, उसको सैंक्शंस को भी उठाया ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल का जो है वो सप्लाई बरकरार रहे और उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मिलके इसलिए रशिया जो है इसमें कोई इतनी दिलचस्पी नहीं रखता कि ये वार ख़त्म हो, क्योंकि उसको तो बहरहाल फ़ायदा ही फ़ायदा है। खैर, जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, उस बड़ी पिक्चर के अंदर ये सारा इंटरप्ले हो रहा है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो डायलॉग्स हो रहे हैं जो इस्लामाबाद में हो रहे हैं, अब ये कितने कामयाब होंगे, कितने नाकाम होंगे, मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बिंग शायद ये कामयाब हो भी जाएं तो फ्यूचर में इसके अंदर मसाइल रहेंगे, क्योंकि स्पाइलर्स आर ऑलरेडी देर। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद इसराइल दोबारा एक्टिव होगा, क्योंकि इसराइल का अपना प्लान है, ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट, उसमें ईरान रुकावट है, तो उसको ज़ाहिर है वो किसी तरीके से मैनेज करना चाह रहा है। और यूएई को अगर हम देखें, यूएई के भी अपने ग्रेट एम्बिशंस हैं, वो भी अपना इन्फ्लुएंस वो अफ्रीका तक बढ़ा रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इतनी जल्दी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए। एक और चीज़ है यहाँ पे, शायद अमेरिकन अगर हम उसको देखें कैसे वो चीज़ों को तारीखी तौर पे डील करता है, जब सोवियत यूनियन और सोवियत ने अफ़गान वार के ऊपर, वो जो अफ़गान वार हुई थी, सोवियत ने अटैक किया था, इन्वेट किया था, तो उसमें भी यूएस ने अपना मफाद देखा, अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर किया और निकल गया। और उसके बाद जब हम देखते हैं यूएस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो उसमें भी यूएस ने क्या किया, अपना मफाद सिक्योर किया, इंटरेस्ट एक दोहा एग्रीमेंट किया, और बाकी रीजन को छोड़ दिया, असला छोड़ दिया, सब कुछ निकल गया इधर से। तो अगर इसी पैटर्न को हम देखें तो शायद यहाँ पे भी यूएस जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह के एग्रीमेंट करेगा और अपने आप को इरेलीवेंट शायद यहाँ पे कर दे, और बड़ी हद तक शायद यहाँ से निकल जाए। बट सिचुएशन इज स्टिल एवॉल्विंग। तो वो कहते हैं ना कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, so we have to see the situation. Thank you.